چہرے تے للہ دی نشانی، مکھڑا تیرا نورانی، چہرے تے للہ دی نشانی، مکھڑا تیرا ہے نورانی، رنگیل پور وچ ہے تخت تیرا، سلطان نجیب جانی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر، میرے ہادی میرے مرشد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، معزز مجلس خلفاء اور محفل میں شریک خواتین و حضرات اور آن لائن محفل کو دیکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج یکم محرم الحرام 1444 ہجری اور اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ آپ سب کو اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہی کے دن دوسرے خلیفہ راشد اہل ہدایت کے رہبر، نفس کافر پر سب سے زیادہ سخت گیر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار، امام عدل، مراد رسول، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ اب میں محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا یاسر یاسین صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مزید بیان کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی نبی کو بھیجتا تو یقیناً وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اپنے محبوب کا اس طرح سجایا چہرہ، پھر نہ خالق نے کوئی ایسا سنوارا چہرہ، لب پہ کھل جائیں گے نعتوں کے گلستان کتنے، جب وہ تربت میں نظر آیا چمکتا چہرہ، پوچھا جبرائیل سے آقا نے کہ ہم کیسے ہیں، عرض کی کہ دیکھا نہیں ایسا دمکتا چہرہ۔ اب میں حفیظ جلندری کی خوبصورت لکھی ہوئی نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عطاء الوہاب سروری قادری صاحب۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سلام آمینہ کے
لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہے یہ عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اگرچہ فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، اگرچہ فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاکانی، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاکانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمیں کا گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچائے الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتشیں زنجیر
زنجیر باطل توڑنے والے، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ ماشاءاللہ جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید شان بیان کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ رشید الامر ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں درست اور صحیح رائے دینے والے ہیں، کسی بھی کام میں بھٹکنے والے نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی محفل کو پاکیزہ اور خوشگوار رکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کیا کرو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ڈیوٹی اور مجاہدہ کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس، معزز مجلس خلفاء، شرکائے محفل اور آن لائن اس محفل کو دیکھنے والے تمام مرد و خواتین کو السلام علیکم۔ حاضرین محفل، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ہماری طرف آنے کی جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب پانا چاہتا ہے، اس کا وصال پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جد و جہد، محنت اور کوشش لازم ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جد و جہد اور کوشش کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کسی صورت میں ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ محنت، اس کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں وہ چند ایک بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ ان طریقہ کار جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں ان میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا ہر صورت میں لازم ہے۔ اس میں سے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے جسمانی ریاضت کا۔ سلسلہ سروری قادری میں مجاہدہ کو، ریاضت کو ڈیوٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ڈیوٹی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو پہلا طریقہ جسمانی ریاضت کا ہے، یعنی آپ اپنی تمام تر جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے کام میں صرف کریں، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے آپ کو اپنی معرفت عطا کرے گا، اپنے قریب آنے کے راستے آپ پر کھولے گا۔ چونکہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس لیے انہی کی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور ہر موقع پر ہمت اور بہادری کے جوہر دکھائے، اور آپ کی ہی بدولت اسلام نے غلبہ پایا اور آپ نے اسلام کی ترویج میں، فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔
مجاہدہ کا یا ڈیوٹی کا اب دوسرا طریقہ بیان کرنے لگا ہوں، وہ ہے مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحیح اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اور آج کے دور میں سب سے زیادہ سخت مجاہدہ مال خرچ کرنا ہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ سخت ترین مجاہدہ مال خرچ کرنا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اگر دی جائے تو آپ نے ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال پیش کیا اپنی حیثیت کے مطابق، اور غزوہ تبوک کا واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ لے کر آئے اور اسلام کے لیے آپ نے پیش کر دیا۔ مجاہدہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جسمانی مجاہدہ کے ساتھ، جسمانی مشقت کے ساتھ، جسمانی ڈیوٹی کے ساتھ آپ مالی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، یعنی آپ اپنا وقت تو دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں تو صرف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا مال بھی اللہ پاک کی راہ میں لگا رہے ہیں۔ تو جو صرف خالی ڈیوٹی جسمانی کر رہے ہیں یا مالی کر رہے ہیں، تو اگر جسمانی اور مالی دونوں ملا کر کرتے ہیں تو وہ درجہ میں دونوں سے افضل ہیں۔ تو صحابہ کرام خاص طور پر اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے ساتھ دیا، جان بھی لگائی، مال بھی خرچ کیا، اور آج انہی ہستیوں کا نام ہے جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا، وقت دیا اپنا۔ تو حاضرین محفل، ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس نے یہ خانقاہ قائم فرمائی ہے، تحریک دعوت فکر کی بنیاد رکھی ہے، اس میں مختلف شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ ابھی ان قریب خانقاہ کی توسیع کا مرحلہ بھی شروع ہوگا، مسجد زہرا کی تزئین و آرائش کا مرحلہ بھی جاری ہے۔ آپ تحریک دعوت فکر کے کسی بھی شعبہ میں اپنی جسمانی خدمات بھی پیش کر سکتے ہیں اور مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کی ذات تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ اس کی راہ میں مجاہدہ نہیں کریں گے، چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ مالی ہے۔ حاضرین محفل، آخر میں بات کروں گا ان لوگوں کی جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے لیے وقت نکال سکیں، ان کی روٹین اس طرح کی ہے کہ وہ مصروف ہیں، اور اگر ان کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کر سکیں، تو اب ان کے لیے مجاہدہ کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں گم تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہیں، کس سوچ میں گم ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اسلام کو پوری دنیا میں کس طرح سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا اور ذکر کرنے والوں پر ان کو ترجیح دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کے دین کے متعلق سوچنا ذکر کرنے والوں سے افضل ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی فرمان ہے کہ سوچ ہی اصل عبادت ہے۔ تو اگر آپ جان اور مال نہیں خرچ کر سکتے تو آپ تفکر تو کر سکتے ہیں، آپ تحریک دعوت فکر کی بہتری کے لیے، اس کے شعبہ جات کی ترقی کے لیے اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو دنیا بھر میں کیسے پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں حضور مرشد کریم سے گزارش کروں گا وہ آپ خواتین و حضرات سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ میں نے آپ سے مسجد زہرا کے لیے عطیات کے لیے ہی عرض کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کام رکے نہ، عطیات ذرا ختم ہو گئے ہیں۔ جو آن لائن سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو پیغام پہنچا دیں، تو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، عطیات کی بارش کر دیں۔ اب بارش کی ضرورت ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں پہلے کبھی اعلان نہیں کیا تھا،
لیکن اب میں ہر محفل کے بعد یہ اعلان ضرور کیا کروں، یاد دہانی ضرور کرایا کروں گا، تاکہ حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے منہ سے نہیں مانگے، کیونکہ زندگی بھر میں نے منہ سے نہیں مانگے کبھی۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 محرم الحرام 9 اگست کو ذکر حسین کی محفل ہے، سید الشہداء، شہید کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول کی محفل ہے، تو سب جو علاقوں کے سربراہ ہیں تحریک کے اور جو منتظم ہیں تحریک کے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں اور اس محفل کے لیے بھی عطیات دیں۔ مسجد زہرا کے لیے تو چلتے رہیں گے، وہ تو ضروری زیادہ سے زیادہ چاہیے، اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ جب دعا ہو تو آپ کا بھی حصہ ان کے پاس پہنچے، اور یاد رکھنا کہ فقیروں کی محفل کا حصہ ضرور پہنچتا ہے، اور فقیروں کی محفل جو ہوتی ہے وہ ایک ظاہر میں منعقد ہوتی ہے، ایک باطن میں منعقد ہوتی ہے۔ شکریہ حضور مرشد کریم۔ اب میں محفل کے اختتام پر دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا علیک توکلنا و علیک انبانا و علیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، آج کی اس بابرکت محفل نور مصطفیٰ میں ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرما۔ تیری اور تیرے محبوب کی حمد و ثنا کی گئی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرما۔ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ مرشد کریم کی آل کو حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فقر کا بول بالا فرما۔ یا اللہ، تحریک دعوت فقر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہم سب کو تحریک دعوت فقر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرکز فقر مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو دور فرما۔ مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کو حاسدوں اور منافقوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، مسجد زہرا کے لیے زمین کی خریداری میں غیب الغیب سے خصوصی مدد فرما۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت محفل میں جو جس نیک نیت، طلب، ارادے اور جائز خواہشات کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور جو آن لائن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے اپیل کی ہے، ان سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو راہ فقر پر چلنے والا بنا۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ چہرے للہ دی نشانی، مکھڑا تیرا نورانی، چہرے للہ دی نشانی، مکھڑا تیرا ہے نورانی، رنگیل پور وچ ہے تخت تیرا، سلطان نجیب جانی، رنگیل پور وچ ہے تخت تیرا، سلطان نجیب